تعلیم کا نظام ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے 2004-2005 میں، تب سے یہی بلڈنگز ہیں، یہی ٹیچرز ہیں، نہ ٹیچرز میں کی تعداد میں بڑھائی گئی ہے، نہ کوئی بلڈنگ کیپیسٹی اس میں کوئی اضافہ کیا۔ تو تعلیمی نظام وہیں کے پرانا پوشیدہ نظام ہے، اس وجہ سے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں۔ اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو ایک بہترین لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی سیاسی بندہ اگر سننے والا ہے تو آج کل گنگے بہرے چل رہے ہیں، یہاں پہ نہ کوئی ٹیچر ایجوکیشن جو ہے وہ اپنی طرف پرابلم میں پھنسا ہوا ہے، اور آپ کما برکیات دیکھیں وہاں پہ بجلی نہیں مل رہی ہے۔ ہم ایسی جگہ میں بدبختی سے رہ رہے ہیں جہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، اور نہ کوئی اچھی تعلیم ہے، اور ہم شنجا اسکول میں مبتلا ہوتے ہیں ہر وقت، اور ان کی وجہ سے ہی ہم بائی لڑتے ہیں اور اپنی رشتہ داری کو بھول جاتے ہیں الیکشنز کے ٹائم۔ آپ یہ رویہ یاد رکھیں۔ آج یہاں پہ کچھ سیاسی لوگ بھی آئے تھے، ان کے سامنے آپ نے بتایا کہ بہت سارے جو مسائل تھے وہ سیاسی لوگوں کے سامنے آپ نے رکھ دیا، آپ اور الخیر کمیٹی والوں نے۔ تو کیا لگتا ہے کہ اس پہ رد عمل آئے گا؟ کیا لگتا ہے کہ اس پہ کوئی رد عمل آئے گا، یا کوئی سیاسی بندہ اس الخیر کمیٹی یا پوری چگل کوٹ عوام کے ساتھ کھڑے رہے گا؟ کوئی اعتماد میں آپ کا ہے؟ دیکھیں بھائی، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ یہاں پہ سیاسی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی سچ بولتے ہیں، کوئی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن انگلش میں ایک محاورہ ہے نا، the lie that gives joy is better than the truth that gives pain۔ وہ سچ جو ہے، اس سچ سے وہ جھوٹ بہتر ہے جس سے خوشی ملتی ہو۔ وہاں لوگ آتے ہیں خوش کرانے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن عملی میدان میں بہت کم لوگ آگے نکلتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عملی میدان میں کام کرنے والے سیاستدان ملے۔ اس کے علاوہ یہاں جو آپ نے دیکھ لیا اتنا خوبصورت گراؤنڈ ہے، اگر گلگت بلتستان میں دیکھا جائے تو اتنی اچھی جو ہے نا اسپیس آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ آپ گراؤنڈ کے اعتبار سے یہ جگہ انتہائی فیزیبل ہے۔ باقی اب سیر و تفریح کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہاں کی سیاحت میں اگر تھوڑی سی دلچسپی دی جائے گورنمنٹ کی جانب سے تو سب سے بہترین جو ہے نا ٹورسٹ اسپاٹ یہ علاقہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی تھی جہاں آپ کو قدیم ادوار کی نشانیاں ملتی ہیں، دو راجوں کی ہسٹریز ہیں یہاں پہ، لیکن اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی، اس لیے ہسٹری اب مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے۔ تو اس کے علاوہ انشاءاللہ اس خطے کے، اس خیل بالا کے عوام جتنے بھی لوگ جہاں جب چاہیں گے کسی بھی فورم پہ جانے کے لیے، اس وقت ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ باقی آپ جو ایک انیشیٹو ادھر لے رہے ہیں صحافت کے میدان میں، تو یہ ایک اس علاقے کے لیے انشاءاللہ نیک چیزوں میں۔ تو سر، یہ صادق صاحب نے بتایا کہ اس علاقے میں پرائمری اسکول میں 2 ہی ٹیچرس ہیں، اور جو ہائی اسکول ہے وہاں پہ تو 8 ٹیچر ہے، اور لائبریری نہیں ہے، اور جا کے کوئی ایسی کوئی بلڈنگ بھی نہیں ہے کہ ایک کمرے کے اندر کٹ لگا کے 2 کلاسز بنائی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا یہ کیا یہ سچ ہے یا کہ کمرے نہیں ہے، لائبریری نہیں ہے، اور بھی سب کچھ نہیں ہے؟ دیکھیے، ہماری برتھ اس ایریا میں ہوئی ہے، ہمارا جو بچپن ہے وہ اس ایریا میں گزرا ہے، یہ شروع دن سے یہ حال ہے۔ تعلیم کا نظام ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے 2004-2005 میں، تب سے یہی بلڈنگز ہیں، یہی ٹیچرز ہیں، نہ ٹیچرز میں کی تعداد میں بڑھائی گئی ہے، نہ کوئی بلڈنگ کیپیسٹی اس میں کوئی اضافہ کیا۔ تو تعلیمی نظام وہیں کے پرانا پوشیدہ نظام ہے، اس وجہ سے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں۔ الحمدللہ پھر بھی ہم جو ہے نا، ہماری جو میدان انداز کی جو لوگ ہیں وہ محنت کر رہے ہیں، اور اس دفعہ اپنے پرائمری رزلٹ دیکھا وہ 100%، تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ تو اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو ایک بہترین لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پہلے روڈ ایکسیس نہیں تھا، سنگل روڈ تھا جس پہ چل کے بڑی دشواری ہوتی ہے۔ الحمدللہ روڈ ایکسیس دیا گیا ہے، تو آہستہ آہستہ امید ہے کہ ہمیں اچھی تو وہ اس علاقے کے لیے کام کریں۔ تو ناظرین، اگر یہاں پہ اتنے سارے پرابلمس ہیں، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے اور کئی جرگے داروں سے بھی پوچھا ہے اور دیکھا بھی ہے، ہماری برتھ یہیں پہ۔ آپ اس علاقے کا وزٹ کریں، کوئی سیاسی بندہ اگر سننے والا ہے تو آج کل گنگے بہرے چل رہے ہیں، یہاں پہ نہ کوئی ٹیچر ایجوکیشن جو ہے وہ اپنی طرف پرابلم میں پھنسا ہوا ہے، اور آپ محکمہ برقیات دیکھیں وہاں پہ بجلی نہیں مل رہی ہے۔ ہم ایسی جگہ میں بدبختی سے رہ رہے ہیں جہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، اور نہ کوئی اچھی تعلیم ہے۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش کرتا ہوں کوئی دیکھنے والا ہے تو کوئی کسی لیڈر کی، مجھے لگتا ہے کسی لیڈر کی ضرورت ہے، اور ہم شنجا اسکول میں مبتلا ہوتے ہیں ہر وقت، اور ان کی وجہ سے ہی ہم بائی لڑتے ہیں اور اپنی رشتہ داری کو بھول جاتے ہیں الیکشنز کے ٹائم۔ آپ یہ رویہ یاد رکھیں کہ جب کوئی لیڈر ووٹ مانگنے آئے تو یہ جو پرابلمس ہے یہ ان کے منہ میں مارنا ہے اور ان سے کہنا ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ دیکھیے، ابھی آپ کے پروگرام کے وسائل سے میں ایک جگہ کے پروجیکٹ میں شیئر کروں، وہ یہ ہے کہ
یاد ہے کہ زمانے میں یہاں پہ مال مویشی آزاد چھوڑ دی جاتی تھی، لوگ فصلیں جو ہیں اگانے میں دشواری کا سامنا کر رہے تھے. اب الحمدللہ بہت ایکٹیو الخیر کمیٹی ہے تو وہ اس علاقے کے اندر مال مویشی کی پابندیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہمارا ایگریکلچر کا نظام متحد ہوتا ہے تو یہ کریڈٹ سارا ان کو جاتا ہے. انشاءاللہ مستقبل میں وہ کام کریں گے. بہت شکریہ.